السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور اس وقت میرے پاس 3 خبریں ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں مختصراً تینوں خبروں پر اپنا چھوٹا سا ایک تبصرہ بھی پیش کروں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو کہ ایک دکھ والی بات ہے کہ اب تک یو اے ای سے 121 افراد کی جو لاشیں ہیں ان کے تابوت وہ پاکستان بھجوائے جا چکے ہیں۔ اس بات کا اعلان جو ہے وہ دبئی کے جو قونصلیٹ میں قونصل جنرل ہیں پاکستان کے احمد امجد علی، انہوں نے بتایا کہ یہ جو 121 افراد کی لاشیں پاکستان میں بھجوائی گئی ہیں خصوصی پروازوں کے ذریعے، واضح رہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص یا جو بھی اشخاص اس میں جاں بحق ہوئے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو کرونا وائرس سے جاں بحق ہوا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا تقریباً 5 یا 6 ایسے افراد کی لاشیں اب بھی یو اے ای میں موجود ہیں جنہیں آئندہ چند دنوں میں پاکستان بھجوا دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس سے متعلق پاکستان اور یو اے ای کے قوانین بڑے واضح ہیں کہ کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے کسی بھی فرد کو پاکستان نہیں بھجوایا جا سکتا، نہ ہی کسی دوسرے ملک بھجوایا جا سکتا ہے، اور اس کی تدفین جو ہے وہ یو اے ای کے اندر ہی وہاں کے مروجہ قوانین کے مطابق کر دی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اب تک یو اے ای کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ یہ ان کو بتانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ پاکستانیوں کی تعداد کتنی ہے جو اس وبا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایک بھی شخص کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق نہ ہوا ہو۔ لیکن یہ تو ہو گیا وہ لوگ جو کہ مختلف وجوہات کی طبی وجوہات کی بنا پر جاں بحق ہوئے یا فوت ہوئے اور ان کو پاکستان بھجوایا گیا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اس وقت بیمار ہیں، جو وطن واپسی کے لیے منتظر ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کی وطن واپسی کا جو سلسلہ ہے اس کو تیز کیا جائے، کیونکہ بہت سی ایسی حاملہ خواتین بھی ہیں جن کے ہسبینڈز نے یا انہوں نے خود میرے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ بھی بڑی مشکلات سے دوچار ہیں۔ وہاں پر ظاہر ہے وہاں کے جو میڈیکل کے جو بلز ہیں وہ ادا نہیں کر سکتی، اور ان کو فوری طور پر پاکستانی قونصلیٹ یا سفارت خانے کو چاہیے کہ ایسی خواتین کو جو کہ حاملہ ہیں ان کو فوری طور پر وطن واپس بھجوانے کے انتظامات ترجیحی بنیادوں پر کیے جائیں۔ دوسری خبر یہ ہے، بڑی دلچسپ خبر ہے، دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ اب دبئی کی ہیلتھ اتھارٹی نے یہ اعلان کیا ہے، یہ فیصلہ پہلے تو فیصلہ کیا پھر اس فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد 14 دن کوارنٹین میں گزار لیے، اور اب اگر 14 دن گزارنے کے بعد اگر ان میں معمولی نوعیت کی علامات ہیں بھی تو ان کو گھر جانے کی اجازت ہے۔ یہ میں اس اعلان کو اس لیے دلچسپ اور عجیب قرار دیتا ہوں کہ اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ کسی شخص میں معمولی نوعیت کی علامات بھی تھی تو اس کو کوارنٹین کیا جاتا تھا، اسپتالوں میں بند کر دیا جاتا، اسپتالوں میں داخل کرا دیا جاتا تھا، گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اپلیکیشن جو موبائل ایپ متعارف کروائی گئی کہ آپ 24 گھنٹے ایسے لوگوں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ لیکن اچانک ایک ہفتے یا 2-4 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ اب ایسے افراد کو جو کہ کوارنٹین میں تھے اب ان کو ان کے گھروں میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ جو گھروں میں موجود ہیں ان کو باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جو اسپتالوں میں ان کو ڈسچارج کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اگرچہ ان میں کرونا وائرس کی علامات ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس حوالے سے میں صرف آپ کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میری گزشتہ جو کچھ ویڈیوز ہیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ مئی کے آخری ہفتے سے حالات جو ہیں وہ نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ یو اے ای میں بھی تبدیل ہوتے نظر آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں گے جس کی اس وقت میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم توقع نہیں کر سکتے، لیکن یہ فیصلے بڑے دلچسپ اور عجیب ہوں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ اب راس الخیمہ کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی، وہاں کی حکومت نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ مالز کو اور دیگر شاپنگ سینٹرز کو کھولا جائے گا، اور صبح 10 بجے سے یہ کھل جائیں گے، لیکن
ساتھ میں یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ کس وقت تک ان کو کھلا رکھا جائے گا۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ رات کو 9 یا 10 بجے کا وقت دیا جائے گا، تاہم اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی سنیما گھر ہیں یا جو انٹرٹینمنٹ سینٹر جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، تفریحی مقامات ہیں یا جو پبلک میں جو بیٹھنے کی جگہیں ہیں، ان کو کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، ان پر پابندی تاحال برقرار ہے۔ اسی طرح جم وغیرہ کو بھی کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اگر لوگ ریسٹورنٹس میں جا کر کھانا چاہیں گے تو کھانے کی ایک ٹیبل پر 4 افراد بیٹھ سکتے ہیں، اور 2 ٹیبلوں کے درمیان یعنی 2 میزوں کے درمیان 2.5 میٹر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ تقریباً کوئی 7 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے، 7-7.5 فٹ کا وہ فاصلہ بھی آپ کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں پورے UAE میں حالات بڑے معمول کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو نیو نارمل بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اوپننگ رسپانسبلی، یعنی جو معمولات زندگی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ، رفتہ رفتہ اور ذمہ داری کے ساتھ۔ پہلے ہوتا تھا کہ رفتہ رفتہ رازداری کے ساتھ، اب رفتہ رفتہ ذمہ داری کا وقت آ گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب UAE میں حالات معمول پر آ گئے ہیں، یا ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ حالات معمول پر آ چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمام کاروبار زندگی جو دیگر معمولات زندگی ہیں وہ اب جن کو نیو نارمل کہتے ہیں اس کے مطابق اب گزارے جا رہے ہیں یا ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو ابھی میرے نوٹس میں آئی ہے، میں نے کسی ویسٹرن میڈیا میں یہ خبر دیکھی ہے کہ UAE کی اتھارٹیز اس بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہی ہیں کہ 1 جولائی سے جو بین الاقوامی پروازیں ہیں معمول کی، ان کو بھی دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس حوالے سے اگر کوئی تازہ ترین خبر آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔